الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ہمیشہ ایک کاپی بنا لیں جو اس فہم قرآن کی کاپی ہو، اور وہ کاپی جب درس میں آپ بیٹھیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، قلم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ جو حوالے میں لکھواؤں ان کو آپ لکھ کر پھر ان کو دوبارہ دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کنجی دے دے گا جس سے آپ قرآن فہمی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی۔ آج السلام ہم نے علیکم سر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اب آج ہم نے سورہ قدر پڑھنی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کون کون سے الفاظ ہیں جن پر خصوصی توجہ دینی ہوگی اسی آیت کے اندر؟ سب سے پہلے طالب علم یہ مارک کرتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے سمجھنی ہے۔ تو سر انزلناہ لیلۃ القدر۔ بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ پہلا ہے انزلناہ اور دوسرا ہے لیلۃ القدر۔ اب جب ہم نے سمجھ لیا کہ ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آیت میں جب کلیئر ہوں گی تو آیت کا پورا مفہوم ہمیں سمجھ آئے گا۔ اچھا، اب ہم پہلے چلتے ہیں انزلناہ۔ ہم نے اس کو نازل کیا۔ یہ ہم کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ حق ہے قرآن میں، تو اس کا فرمان بھی کیا ہوگا؟ حق ہوگا۔ قرآن حق ہے۔ قرآن کی ہر بات جو اس نے بیان کی ہے، چاہے وہ ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، واقعات ہوں، احکامات ہوں، امر بالمعروف ہو، نہی عن المنکر ہو، یہ سارے کے سارے برحق ہیں۔ جو اس نے بیان کیا ہے وہی حق ہے، اور اگر اس سے کوئی مختلف کر رہا ہے تو وہ حق نہیں ہے۔ میں آج آپ کو کوئی 20 سے زائد پیجز کی وہ چیزیں بھیج رہا ہوں جو قرآن کے بارے میں آیات ہیں۔ اس قرآن جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کی چند صفات خود اسی کی زبان میں آیات کی شکل میں آج آپ کو مل جائیں گی۔ تو انزلنا ہو، اچھا، جب ہم نے نازل کیا اور ہو قرآن کی طرف ضمیر ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن کسی کی فرمائش پر نازل نہیں کیا گیا۔ یہ قرآن رب العالمین کی اپنی ایک کامل سکیم، برحق سکیم تھی جس کے تحت اللہ نے یہ نازل فرمایا۔ وہ سکیم کیا تھی؟ وہ پلان کیا تھا کہ یہ وہ قرآن ہے جو قیامت تک، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اس دن سے لے کر آخرت کے دن تک اب یہی حق ہے، یہی ہدایت ہے، اور اسی کی تعلیمات، احکامات اور جو چیزیں اس میں منشی ہوئی ہیں وہ برحق ہے۔ اب اگر کوئی حق کو سمجھنا چاہتا ہے اور حق پہ چلنا چاہتا ہے صراط مستقیم پہ، تو پھر یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے۔ گویا اگر میں جیسے آپ سے پہلے گزارش کرتا ہوں کہ یہ قرآن روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس بات کو نوٹ کیجئے۔ اس نعمت سے جب انسان اس پر عمل کرے گا تو وہ پھر اب حلال کمائے گا، حلال کھائے گا، اس کا اخلاق اچھا، اس کا عقیدہ اچھا، اس کا عمل اچھا، وہ اللہ کے ہاں محبوب بن جائے گا۔ اس کتاب کو چھوڑے گا، اس کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کرے گا،
دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی۔ آپ کہیں گے دنیا میں ذلیل کہہ رہا ہے یہ کوئی، کہ آپ تو پیسہ دیکھ رہے ہیں نا، آپ اقتدار دیکھ رہے ہیں نا، جب اس سے اقتدار ہٹا ہوا تو دیکھ لیں اپنے ملک میں دیکھ لیں۔ اور یہ پیسہ جو ان کا نعوذ باللہ جس کے پجاری ہوتے ہیں وہی ان کو ذلیل کرتا ہے۔ آپ ان کے گھروں میں جا کے دیکھیں، ان کی اولادوں کو جا کے دیکھیں۔ جس طرح قرآن مجید نے بندوں کو جوڑا ہے، جس طرح قرآن مجید نے حقوق اللہ اور حقوق العباد ڈیفائن کیے ہیں، کوئی دنیا کی کتاب یہ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ دنیا کی عقل، علم، ذہن محدود، اور رب العالمین اپنی تمام خوبیوں میں انتہا پر۔ تو انزلنا ہو کا مطلب سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر۔ جی جی سر۔ اب اس میں ایک بات بڑی غور سے سنیے، اگر ہم نے اس کو سمجھا کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہی حق ہے، اور اس کے مطابق ایمان لا کر اس پر عمل کیا، تو ہم سے بڑا کوئی خوش قسمت نہیں ہے۔ اور وہ شخص جو اس کو پس پش ڈالے گا، اس حق سے منہ موڑے گا، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں؟ جی سر آ رہی جی سر، جی اچھا، اب آ جائیے اگلا لفظ جو ہے اسی آیت میں، لیلۃ المبارکۃ۔ رات کون سی ہے؟ بڑی مبارک رات ہے۔ اچھا، لیلۃ القدر ایک مبارک رات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں بتایا کہ یہ رات مبارک رات ہے؟ سر یہ سورت سر جی دخان سورہ دخان میں ہاں شاباش، لکھیے ذرا، سورۃ بقرہ کے 185 میں بھی سر۔ کیا کیا ہے بتائیں؟ شہر رمضان الذی انزل القرآن فی کتابی۔ اچھا، اب آپ لکھیں ذرا، میں آپ کو اسی لیے کہا کہ ایک کاپی رکھیں، سورہ، اس پہ ٹائٹل لکھیں سورہ القدر، اور اس کے بعد اس میں آیتیں تو آپ کے پاس آ رہی ہیں، میں بھیج رہا ہوں۔ اب لیلۃ القدر کے بارے میں لکھیے، یہ ہے سورہ دخان کی آیت 14، سوری 3 اور 4، سورہ دخان کی آیت 3 اور 4۔ اب اس کو جو تشریح ہے نا اس آیت نمبر 1 کی سورہ القدر کی، وہ اسی کے اندر موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اللہ اکبر۔ رب العالمین فرما رہے ہیں میں نے اس کے قرآن کو کس میں نازل کیا؟ ایک مبارک رات میں۔ یہ تھی آیت نمبر 3، اور فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم انسانوں کو ڈرانے والے ہیں، ان کو وارننگ دینے والے ہیں۔ اچھا، اس آیت میں قرآن کو لیلۃ المبارکہ میں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فرمایا کہ ہم لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس پچھلے ٹکڑے سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اب یہ وہ فہم قرآن ہے کہ اگر کسی، ایک منٹ آپ بات سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے اس قرآن پر، قرآن جو میں نے ایک مبارک رات میں، مبارک رات کی تشریح کر رہا ہوں ابھی، میں نازل کیا ہے، اگر اس کو چھوڑو گے تو پھر ڈرو اس عذاب سے جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں فیس کرنا ہوگا۔ دنیا میں قرآن کو چھوڑنے کا عذاب آپ آج دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اور آخرت میں تو پھر وہ اتنا بڑا عذاب ہوگا کہ اس کے قرآن کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس کی آیت نمبر 3 سورہ دخان کی۔ اب اللہ تعالیٰ وہاں ایک اور بہت بڑی عظیم ترین کام ہوتا ہے اس رات میں، وہ کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت پر مبنی کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا امر من عندنا، وہ امر بھی، اس کا حکم بھی کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس حکیم رب کی طرف سے۔ انا کننا
मुरसलीन, اور ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں. رسول بڑی، جس سرزمین پہ رسول ہوتا ہے وہ بڑی برکت ہوتی ہے. کیوں؟ اس رسول کا ڈائریکٹ رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ اپنے رب سے، وحی کے ذریعے. جب وہ زمین مبارک بن جاتی ہے جس پر وہ وحی نازل ہوتی ہے، اور وہ نبی جس زمین پر ہوتا ہے وہ مبارک ہو جاتی ہے. اب اس آیت جو ہے سورہ دخان کی 3 اور 4، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ لیلۃ القدر کیا برکت والی رات ہے، کیسے کیسے فیصلے ہوتے ہیں. آگے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں. اچھا، اب یہ لیلۃ القدر یا یہ مبارک رات کس وجہ سے ہے بھلا؟ سر قرآن کے نزول کی وجہ سے. ہاں، یہ اللہ نے اس رات کو جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، آگے آ رہا ہے، یہ رات مبارک ہوئی نزول قرآن کی وجہ سے ہے. تو جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ عظیم. لکھیں، جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ عظیم، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی عظیم. سورہ بقرہ کی 185 لکھیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی یہ مبارک رات ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا. تو رمضان کا مہینہ بھی بابرکت ہو گیا قرآن کی سر وجہ. آیت نمبر بتا دیں ایک دفعہ. ہاں، البقرہ 185. وہ رات بھی عظیم جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مہینہ بھی عظیم جس میں وہ یہ قرآن نازل ہوا، اور جس رسول پر نازل ہوا یہ قرآن وہ رحمت للعالمین. سورہ انبیاء کی آیت 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہوئے کہ وہ قرآن لے کے آئے جو دنیا نزول کے وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے انسانوں کی رہنمائی کرے گا. اچھا، جس ہستی پر نازل ہوا وہ کون ہو گئی؟ رحمت للعالمین. سر جی ایکسکیوز می، انبیاء کی کون سی آیت بتائی؟ ہاں، انبیاء کی میں نے آپ کو آیت بتائی ہے 107، 107. جزاک اللہ. پھر سنیے، بڑے غور سے سنیے. وہ فرشتہ جبریل امین جو لے کے آئے ان کا نام کیا ہے؟ روح القدس یا روح الامین. سورہ نحل کی آیت 102 لکھیں، میں پڑھ رہا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ نحل میں فرمایا، قل نزلہ روح القدس من ربک، کہو روح القدس نے میرے رب کی طرف سے نازل کیا، اور بالحق، حق کے ساتھ. حق نے اپنا کلام، حق قرآن مجید بھیجا. تو یہاں اس آیت میں جبرائیل امین کو کیا کہا گیا؟ روح القدس. پھر لکھیں سورہ شعراء کی آیت 193، سورہ شعراء کی 193 میں وہ کرایا، نزل بہ روح الامین، اسے لے کر امانت دار روح اتری جبرائیل امین کو یہاں. اچھا، جس زمانے میں یہ نازل ہوا، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس زمانے میں یہ نازل ہوا وہ بھی عظیم. خیر القرون کرنی، یہ حضور فرماتے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا، جس قرآن نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا. پھر بخاری کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس کو سیکھے اور سکھائے وہ بھی عظیم. ایکسکیوز می سر جی، وہ جو عربی آپ نے بولی تھی وہ پلیز بول دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ. ہاں، خیر القرون کرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے.
اور آخری بات وہ سر شہر سر ایکسکیوز می سر وہ حدیث پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے جزاک اللہ. خیر القرونی قرون نون کے نیچے زیر ہے یا حذف ہے خیر القرون کرنی کاف دو نقطے والا اور آخری حدیث ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بخاری کی حدیث ہے. آپ سوچیں اور ذرا غور کریں. ہم کالجوں اور اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں 13 سال 18 سال 20 سال لگا دیتے ہیں اور اس کو خیر اللہ نے نہیں کہا. خیر کس کو کہا ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو اس چیز سے محروم رہے حالانکہ دنیا کی ڈگریاں لے کے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں بڑا علم والا ہے کیونکہ وہ پی ایچ ڈی ہے، وہ ایم ایس ہے، وہ ایم بی اے ہے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ ڈگریاں عقل کا ثبوت ہوتی، حق کو پہچاننے کا ذریعہ ہوتی، تو آپ کی اسمبلیاں اتنی جاہل نہ ہوتی جتنی آج آپ کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. یہ انسان جس کو اللہ نے کل آپ نے دیکھا کہ ایک گندے حقیر پانی سے پیدا کیا، وہ اٹھ کے کہتا ہے میں سپریم ہوں. اسمبلیاں یہی تو کہتی ہیں نا کہ ہم سپریم ہیں. لا حول ولا قوت. تمہاری گندگیوں کی وجہ سے ملک ڈوب رہا ہے. سپریم کائنات میں ایک ہستی ہے، وہ رب العالمین ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر اس قرآن کو سیکھتے سکھاتے ہوتے تو آج اس ملک میں قرآن نافذ ہوتا. اس کی برکتوں سے محروم ہے. ذلت اور پستی. آپ مجھے بتائیں دنیا کے پورے پریس میں، پوری دنیا میں ٹاک آف دی ٹاؤن پاکستان ہے کہ جو ظلم یہاں روا ہے جمہوریت کے نام پر، وہ کہیں دنیا میں اس قدر ذلت اور پستی نہیں ہے جتنی یہاں پر ہے. قرآن کی نعمتوں سے محروم ہونا. کیا بات فرمائی ہے نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. حضرت عمر راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. ان قوموں کے عروج و ترقی کا ذریعہ یہ قرآن ہے. وَيَدْعُ بِهِ آخرین. اور جو اس قرآن کو چھوڑے گا وہ ذلیل و رسوا ہو کر رہے گا. تاریخ گواہ ہے اس پہ. یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ ہے تو آپ سوچ لیں. یہ ہے قرآن سے تعلق. اچھا آخری بات، وہ دونوں شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ان کی بھی عزتیں کس وجہ سے ہیں؟ اس دھرتی پہ قرآن نازل ہوا. آج بھی آپ کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے. اب مجھے بتائیے کہ قرآن کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اب ہم دوبارہ آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں اور پھر آپ کا کوئی سوال ہو تو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. ہم نے نازل کیا. رب کا تعلق دیکھیں، انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا. اب اس ساری تشریح کے بعد کہ انزلناہ کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے ہم نے سمجھ لیا. اور میں قرآن کے بارے میں خود قرآن کی آیات کا ایک بہت بڑا پیکج بھیج رہا ہوں آپ کو، تو ذرا اس کو پڑھیے سمجھیے. کوئی سوال آیت نمبر 1 کے بارے میں؟ سر جی یہاں جو عظمتوں کا جو ذکر کیا، یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے والے بھی عظیم. آپ کمال کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. آپ کو شک ہے اس میں کوئی؟ بات کلیئر ہے نہیں کلیئر؟ جی 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 بالکل.
सर जी इसकी अहमियत यहाँ से एक और चीज पता चल रही है कि अल्लाह ने 2 दफा फरमाया इन्ना, और अब बेशक जरा भी मुझे लगाया और मुझे अनकरना। प्लीज मुझे मौका देना, आप मेरा टाइम आप ना लें। अगर मैं अगली आयत पढ़ी नहीं, उसी आयत में फिर तक जो आप कह रहे हैं मैं बताने लगा हूं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लैलतुल, हाँ, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तू क्या जाने कि लैलतुल कद्र क्या है। अब मैंने आपको बताया है कि लैलतुल कद्र की सारी तफसीलात का खुलासा मैंने आपको देख दिया है कि उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए दूसरी आयत आई है। तू क्या जाने कि वो लैलतुल कद्र क्या है। क्यों? कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। उसकी अहमियत आपके सामने सूरह दुखान की आयत और 3-4 में मैंने आपके सामने बयान की है। अगर कसर रह जाए तो जरूर बोले, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो पहले उसको समझें, फिर उसके बाद अब अगर कोई आपकी बात है तो बताएं। तो सर जरा चलिए। दोबारा वजात चाह रहा था कि ये पूरा कुरान एक ही रात में नाजिल हुआ है लैलतुल कद्र नहीं में? नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये आप सवाल, ये आपका असल में हुआ ये कि मुफस्सिरीन ने ये बात लिखी है और समझ में भी आती है कि ये कुरान लैलतुल कद्र में पूरे का पूरा आसमानों से जो है लौह महफूज से नाजिल किया गया, पहले पर आसमान पर, और फिर वहां से ये 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ हस्ब ज़रूरत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब रहनुमाई चाहिए थी तो वही की शक्ल में कुरान आ जाता था। ठीक हो गया? जज़ाकल्लाह। इसके बाद जरा आयत नंबर 3 को गौर से देखें। सुबहान अल्लाह, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। ये कैसी है रात? 1000 महीनों से बेहतर है। अच्छा, ये जो मुफस्सिरीन ने तो ये लिखा है कि अरबों के यहाँ जो था, वो जब आप कहते हैं ना कि ये चीज़ 1000 महीनों से बेहतर है, तो इसका मतलब है कि वो बेइंतहा बहुत, उसमें कसरत का मफहूम है कि वो बहुत ही बेहतर है। आपके ख्यालों उससे भी, ख्याल से भी ज्यादा बेहतर है। तो आपने देखा कि ये तीनों आयतें जो हैं ये लैलतुल कद्र के बारे में हैं, और लैलतुल कद्र जो है वो मुबारक रात जो है, वो बरकतों वाली, वो कद्र कीमत वाली रात जो है, वो सिर्फ इस वजह से है कि उसमें कुरान नाजिल हुआ। कोई सवाल इन 3 आयत के बारे में? अब जरा एक और चीज बयान की जा रही है कि सिर्फ ये नहीं कि उसमें कुरान नाजिल हुआ, उसकी एक बरकत की वजह एक और भी है, और वो क्या है? तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। ये है इस रात में जो दूसरा बड़ा काम होता है कि फरिश्ते और रूह, यानी जिब्राइल अमीन, इसमें अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये है वो चीज़। और इसकी तशरीह ये है कि इस रात में तमाम हकीमाना उमूर का फैसला होता है। इस रात में इंसानों के लिए कदरें, बुनियादें और पैमाने वाज़े होते हैं, जैसे कुरान में वाज़े हुए हैं। इसमें अफराद की किस्मतों से बढ़कर कौमों, नस्लों और हुकूमतों की किस्मतों का फैसला होता है। तो आपके मुल्क में आगे क्या होगा, या ये सारा फैसले अल्लाह ताला फरमा देते हैं लैलतुल कद्र में, और उनके नाफज होने के लिए फरिश्तों को हुक्म हो जाता है। हकायक क्या बयान होते हैं? हकायक, तरीके, कुलूब की कदरें तय होती हैं। हर साल शब कदर में जिब्राइल अमीन और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं, और जो शख्स इस रात तिलावत, कुरान, नमाज, जिक्र में मसरूफ़ होता है, ये इनके हक में नज़ूल रहमत और बरकत और सलामती की दुआ करते हैं।
آپ نے حدیث سن رکھی ہے اور وہ حدیث بالکل صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کو پھر سن لیجئے تاکہ ہم اس رمضان میں اس رات کے لیے پوری طرح کوشاں ہوں۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو شب قدر ہے، اس کے اندر جو شخص عبادت کرتا ہے اس کی عبادت کو وہ درجہ دے دیا جاتا ہے اللہ اپنی قبولیت کے ساتھ کہ جیسے اس نے 1000 شہر تقریباً 38 سال بنتے ہیں، اتنی عبادت کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ لیلۃ القدر قرآن کی نزول قرآن کی رات صرف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اسی رات میں قسمتوں کے فیصلے، چاہے وہ فرد ہو، قومیں ہوں، حکومتیں ہوں، اس کے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اور اس کو حوالے کر دیتے ہیں اس کے نفاذ کے لیے، تنفیذ کے لیے فرشتوں کے، اور فرشتے اس کو بالکل اسی طرح نافذ کرتے ہیں جس طرح اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات سراسر سلامتی کی ہے اور وہ طلوع فجر تک رہتی ہے، پوری رات یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا کہ اس میں وہ سلامتی کی رات ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس رات کو شیاطین جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ پابند کر دیتے ہیں، گویا پوری رات کرفیو نافذ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کے فیصلوں کا وقت ہوتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، لہٰذا اس میں سلامتی، یعنی یہ شیاطین جو شر کا باعث بنتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پابند سلاسل کر دیتے ہیں۔ اب ذرا آپ اس پورے جو میں نے آپ کے پاس خلاصہ بیان کی ہے اس کی روشنی میں دیکھیں کہ یہ رات کتنی بابرکت ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اس رات کی پابندی کی، جس نے رمضان کے روزے احتساب اور ایمان کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اور میرے لیے پھر ایک موقع ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان آ رہا ہے اور حدیث ہے کہ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، گویا آخری طاق راتیں جو ہیں اس میں انسان جاگے، عبادت کرے اور اس کی تلاش میں رہے، دعائیں مانگے تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ تھی سورہ قدر۔ اور اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں ہم نے جو چیزیں سمجھنے کی تھی ان کو پہلے مارک کیا، جیسے میں نے آپ کو پہلی آیت میں بتایا کہ انزلناہ کو سمجھنا ہے، ہم نے لیلۃ القدر کو سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد میں دوسری آیت آئی ہے کہ یہ تجھے کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 شہر سے۔ تو اس کی عظمتوں کا اور چاند لگ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ درجہ بھی دے دیا۔ اور پھر اسی رات کے اندر فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہوتے ہیں افراد کے بارے میں، قوموں کے بارے میں، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی رات فیصلے ہوتے ہیں اور نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس وقت ان کو نافذ ہونا ہوتا ہے وہ فرشتے اس کو فوراً، اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور قدرت دی ہے، اس کے وجہ سے وہ نافذ کر دیتے ہیں۔ اور رات پوری کی پوری جو ہے وہ سلامتی کی رات ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی شیاطین جو ہیں ان کو اللہ پابند سلاسل کر دیتے ہیں تاکہ وہ کوئی خرابی، کیونکہ سلامتی کی رات ہے اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ جو شیاطین ہیں یہ وہ ہیں جو خرابی کے لیے لوگوں کو اکساتے ہیں، کرتے ہیں، تو یہ پابند سلاسل ہو جاتے ہیں۔ گویا اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟
سر جی یہ جو کہا جاتا ہے کہ تلاش کریں، تو اس سے تلاش کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کمال احسان سے ہمیں اس طرف پابند کیا ہے کہ ہم اس کی جستجو میں رہیں۔ اگر یہ بتا دیا ہوتا تو پھر تو بڑا آسان تھا۔ انسان جو تھا وہ اپنا ایک اس رات کے اس لمحے کو جاگ کے اور سب کوشش کرتا حاصل کرنے کی، لیکن یہاں انسانوں کی تربیت، ان کا تزکیہ مقصود ہے کہ وہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے رہیں ایمان اور عمل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا اس کو مخفی رکھا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اس عمل سے کہ تلاش میں اللہ سے دعائیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں اور ان کا تزکیہ ہو۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور ایک اور بات سر جی کہ یہ جو آپ نے بتا دیا کہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، یہ اہل ایمان کے لیے تو ٹھیک ہے، اور جو مطلب عام انسان ہے، ایک مومن بندہ تو ٹھیک ہے وہ شیاطین سے بچ جاتا ہے، لیکن عام جو ہے تو وہ پھر اپنے نفس کے ساتھ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ بالکل، وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے، خواہش پرستی کی وجہ سے، دنیا پرستی کی وجہ سے، طاغوت پرستی کی وجہ سے۔ سر جی اس صورت میں یہ سارا بتا دیا گیا کہ اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں، شب قدر کی رات میں، رمضان میں، تو لوگوں نے اس کو یہ 15 شعبان سے جوڑا ہوا ہے کہ اس رات میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، تو عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جب قرآن کی بات آ جائے، حدیث سے ثبوت آ جائے، باقی باتوں کو آپ ڈسکس ہی نہ کریں۔ کیوں؟ وہ ڈسکس کرنا وقت کا ضیاع ہے۔ ایک غلط چیز جو مشہور ہو گئی ہے اور اس کی کوئی سند قرآن اور سنت سے نہیں ملتی، اس کو کیوں آپ ڈسکس کریں؟ کیوں وقت ضائع کریں؟ سر پھر جو تلاش ہم آخری 10 دنوں میں کریں یا پورے رمضان میں کریں؟ آپ کو پتہ ہے تہجد جو ہے اس کی فضیلت پتہ ہے آپ کو؟ وہ غیر رمضان میں بھی آپ کو پڑھنے چاہیے۔ جی سر۔ دیکھیں، دین کو یہ پارشل مت بنائیں کہ ٹھیک ہے یہ رمضان میں تو ہم خوب کریں گے، رمضان کے بعد نہیں۔ رمضان ہی تو آپ کو پریکٹس کراتا ہے، رمضان آپ کی تربیت کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے باقی 11 مہینے پھر کنٹینیو کرو، اور پھر رمضان آ جاتا ہے 11 مہینوں کے بعد، تاکہ پھر آپ کو دوبارہ اس تربیت سے گزارا جائے۔ سر چونکہ قرآن مجید جو رمضان میں نازل ہوا ہے، تو پھر اکثر لوگ ہم قرآن کو زیادہ زور دیتے ہیں اور ترجمے کے بغیر بھی پڑھتے ہیں۔ پھر سر پھر نوافل زیادہ وہ کریں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ سادہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فہم کے ساتھ پڑھیں۔ تو سر اگر ہم فہم کے ساتھ پڑھیں اور ساتھ نفل وغیرہ بھی ہوں تو یہ کیسے؟ میری ایک عرض سنیں، دیکھیں قرآن پڑھنا چاہیے لیکن سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں، بس میں ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ ثواب تو مجھے جب ملے گا جب میں اس کے احکامات کی تعمیل کروں گا۔ بات کو پوری طرح سمجھیے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مکلف جس بات کا ٹھہرایا ہے وہ اس کی ہر بات کو تصدیق دل سے، عمل سے، وہ اگر کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں کہ دیکھیں نا، اب ہم نے یہ پڑھی ہے، ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کیا چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اب اس قرآن کو وہ حیثیت ہی نہ دیں، اہمیت ہی نہ دیں جو قرآن نے اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس قرآن کو پڑھنے آپ بچے کو کیوں نہیں قاعدہ رٹا دیتے؟ کیوں کہتے ہیں کہ ہر بات سمجھ کے؟ آپ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے، کالجز کے بچوں کو دیکھیں، کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ اس کو غور سے پڑھیں، سمجھیں۔ قرآن تو نازل ہی اس لیے کیا گیا، آپ پڑھیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف کی بالکل ابتدائی آیات ہیں، سورہ زخرف میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، بار بار کہا گیا کہ قرآن ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے ذہنوں میں کیوں نہیں یہ بات نکلتی کہ بس ہم پڑھ لیں گے تو سارا کچھ ٹھیک حل ہو جائے گا۔
بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ نے بتائے، مجھے کہیں بتایا ہو کہ جنت کی شرط ہے ایمان اور عمل صالح. پھر نفلی عبادت زیادہ کریں، نفل زیادہ پڑھیں سر. صدق بالحسنى اللہ. آپ ذرا، میں نے 3 دفعہ پہلے حدیث بیان کر چکا ہوں، مجھے یاد ہے کہ نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک طرف 100 نفل ہوں، 100 رکعت نفل، اور ایک طرف ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا. دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کون سی سر بہتر ایک ہے؟ سر قرآن کو سمجھنا. ایک آیت قرآن کی غور و فکر. یہ زیادہ بہتر ہے. پتہ نہیں آپ پرانی چیزیں ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ نکل کے نہیں دیتی. بھائی قرآن سمجھیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کریں. ہم کتنی بڑی بدبختی ہے کہ لوگ بہت قرآن اچھا والا اس کو لپیٹ کے اور رکھ دیتے ہیں اونچی جگہ کہ کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، اور پھر رمضان میں اس کو کھولتے ہیں. کیا صحابہ صحابیات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی کرتے تھے؟ کبھی اپنے سے سوال تو کیا کریں. سر میت کے لیے بھی کھولتے ہیں، قرآن خوانی کے لیے. اس کا سر کہیں نہ یہ ضروری تو نہیں نا کہ سارا قرآن ایک رمضان میں مکمل کریں. سمجھ کے پڑھیں، چاہے تھوڑا ہی پڑھیں پر بھائی اس کو سمجھ کر. رمضان ایک رمضان نہیں، 12 مہینے ہیں آپ کے پاس. ڈیلی قرآن کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اپنی زندگی کا اس کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. یہی تو سر جیسے یہ وہ مسنگ چیز ہے جس نے ہمیں تباہی اور بربادی اور پستی میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے قرآن سے کا وہ حق ادا نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. اچھا، اب یہ تو گئی کہ سورہ ختم. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آگے سورہ بینہ میں. اچھا، سورہ بینہ میں اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں شروع کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بینہ جو ہے، یہ پتہ ہے آپ کو کب نازل ہوئی ہے؟ چلیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پھر ذرا آپ اس آیت کے سننے کے بعد تھوڑا اندازہ کر کے مجھے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. بینہ دلیل روشن، وہ بینہ کیا ہے ابھی ہم اس کا آگے آیت میں ذکر آئے گا. لیکن اگر پہلے میں آپ جیسے دیکھیں، ہم نے قرآن سمجھنے کے لیے اس میں سب سے پہلے کون سی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے؟ آیت میں کون سے الفاظ ہیں؟ جلدی بتائیے. یہ نا سر. جی. اہل کتاب اور بینہ. بس یہ ہے. سر روشن دلیل. اور روشن دلیل بڑی بات کی بات ہے. سب سے پہلے دیکھیں، یہیں ہم غلطی کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین جنہوں نے انکار کیا، کون سے اہل کتاب اور کون سے مشرکین ہیں قرآن میں کہاں ذکر آیا ہے؟ یہ سب سے پہلی چیز ہے. آپ کو جب یہ سمجھ نہیں آئے گی تو بینہ تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ کون سے قرآن کن اہل کتاب کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن کن مشرکین کو کافر کہہ رہا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. یہ ہے بات سمجھنے کی. پہلا اسے سمجھنا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ کہ ضرور ہمیں سمجھنا ہے یہ کہ اہل کتاب وہ اہل کتاب جو کافر ہیں، اور آگے وہ مشرکین مکہ جو اس وقت کافر تھے، ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ
شر البریہ ہیں، سب سے بری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے. اور سمجھنا اس لیے ضروری ہے، غور سے سنیں، کہیں ہم بھی تو وہی نہیں کر رہے اور اپنی دانش میں سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں. جو آج اہل کتاب کے مشرکین کر رہے ہیں، ہم اسی کے کسی نہ کسی طرح اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اس کو قرآن طاغوت کہتا ہے اور ہم طاغوت کے پیروکار ہیں. آج ہمارا ملک جس آگ میں جل رہا ہے، یہ قرآن کی پیروی چھوڑنے کا نتیجہ ہے اور طاغوت کی پیروی کا کرنے کا نتیجہ ہے. آپ پہلے جمپ کر کے چلے گئے تاکہ بینہ جو ہے وہ بس ضروری ہے. اہل کتاب کے کرتوت جو ان کو یہاں کفر کہہ رہے ہیں، کفر کا مطلب یہاں سمپل یہ ہے، اگر جلدی سے سمجھنا چاہیں تو یہ وہ اہل کتاب اور یہ مشرکین مکہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کیا. کیوں؟ وہ دین لے کے آئے، پہلے اس نبی پر ایمان لائیں گے تو پھر آپ کو ضروری ہے کہ کیونکہ اس کو آپ نے برحق مانا ہے تو جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن اور سنت بھی برحق ہے. سمجھیے بات کو، سوال کیجیے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. جی سر، یہی جو اہل کتاب اور انہوں نے پھر اپنی کتابوں میں بھی تحریف اور اس کو نہیں مان رہے تھے نا، یہ چیز. اہل کتاب کہتے ہیں کس کو بلا؟ دونوں کو، یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی. کیوں جی اہل کتاب کیوں کہتے ہیں ان کو؟ جلدی بتائیں. سر، تورات اور انجیل ان پر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات اور انجیل نازل ہوئی تھی. اچھا، تورات کو کون کون مانتا تھا؟ بتائیں نا جلدی. جی جی یہود. بنی اسرائیل والے. اب یہاں ہی آپ جو ہے سوال کا ٹھیک جواب نہیں دے رہے. اہل کتاب دونوں ہیں، یہود بھی اور نصارہ بھی. اچھا، اب یہود وہ ہیں جو صرف تورات کو مانتے ہیں، وہ انجیل کو نہیں مانتے. کیوں؟ وہ حضرت عیسیٰ کو نبی نہیں مانتے تھے اور انہوں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی کہ نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو ہے وہ ان کو پھانسی دلوا دیں کسی طرح سے اس حکومت وقت سے. اور انجیل پر جب عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے یہودی، تو پھر کتاب کو تو تورات انجیل کو ماننا تو کوئی وہ جب نبی کا انکار کیا تو کتاب کا بھی انکار کیا. یہ ہیں یہود. اب آئیے سمجھیے بات کو. نصارہ کون ہے؟ نصارہ حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ اور سارے انبیاء کو مانتے ہیں اوپر، اور وہ تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور انجیل پر، دونوں پر، کیونکہ شریعت کس کی ہے؟ تورات کی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی. لہٰذا یہ ہے اہل کتاب دونوں ہیں، لیکن یہود وہ ہیں جو نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، نہ جب ان کو نہیں مانتے تو کتاب کو بھی نہیں مانتے. اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو نصارہ کہتے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو آج عیسائی کہلاتے ہیں. یہ تورات کو بھی مانتے ہیں، سارے انبیاء کو مانتے ہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کتاب عیسیٰ کو بھی تو انجیل کو بھی مانتے ہیں. کوئی سوال پہلے آپ یہاں کر لیں تاکہ آپ کو بالکل کلیئر سمجھ ہو. موقع ہے، سوال کر لیں. سر ہم بھی اہل کتاب میں گنے جاتے ہیں نا، قرآن پاک ہمارے ہاتھ میں ہے. بھائی، آپ اہل کتاب قرآن خاص طور پر ان کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہم اہل قرآن ہیں اور ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، صحف ابراہیم ہیں وغیرہ وغیرہ.
बात क्लियर है नहीं? सर जी यहूदी जी नबी सर। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं मानते थे। ना नसारा मान, देखें ये जो इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताब वल मुशरिकीन, ये सारे उन्हीं लोगों का जिक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के मुनकर थे। ये जो आपको देखे ना, आपको अगर ये बात क्लियर नहीं है कि अहले किताब कुरान किन को कहता है, अभी मैं आगे आपको लेके चलता हूं। मुझे एक बात बताएं कि अहले किताब का जिक्र कुरान में कहाँ आया है। मैं अभी आपको लिखवाता हूं ताकि आप उससे बिल्कुल क्लियर हों। पहले जी बताएं मुझे जरा, सर सूरह बकरा सूरह बकरा में कहाँ है? इन लजीना कफरू, वो जो शुरू की आयत है ना कि उसमें मोमिनोन और इनका पहले खुदा का किताब को, खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। ये है आपका फहम कुरान के शुरू की आयत में है। सर बकरा की तकरीबन 14 निस्फ रुकू जो है, में सर 140। बड़े गौर से सुनिए, समझिए बात को। सूरा बकरा के शुरू में जो क्या, मैं अब आपको पूरा बताता हूं कि कुरान मजीद में कहाँ कहाँ अहले किताब का वो लिखें और आप उसको पढ़ें ताकि आप समझें खुदा के लिए। सूरा बकरा की पहली 5 आयत में उन मोमिनों की सिफात हैं जो फलाह पाएंगे। पहली 5 आयत का ये मजमून है। 6 और 7 का मजमून है कि काफरों की खसूसियात क्या हैं और उनका अंजाम क्या होगा। उनका अंजाम बताया अजाब अजीम होगा। आयत 8 से 16 में मुनाफिकीन की खसूसियात का बयान है और उनका अंजाम है अजाब अलीम एंड से। 17 और 18 में मुनाफिकीन का फिर जिक्र है और वो 2 किस्म के हैं, एक अकीदे के मुनाफिक हैं और एक पक्के मुनाफिक हैं। उनकी मिसालें दी गई हैं। सर जी प्लीज, एक अलिफ से हमजा से है अलीम, दर्दनाक। आई एम सॉरी, बिल्कुल आपने ठीक है। अलम, अलम से अलीम निकला, अलम मैंने दर्दनाक। जजाकल्ला। अच्छा, उसके बाद आयत आप 30 से 39 में आदम और इबलीस का किस्सा बयान हुआ है और कुरान में ये सूरा आराफ में भी है, फिर आगे चल के हिजर में भी है, फिर इब्राहिम में भी है। तो ये मुझे बताएं कि कुरान ने बार बार इस हजरत आदम की तख्लीक का जिक्र किया है और इसकी वजह क्या है। देखें ना, ये फहम कुरान है कि अल्लाह ने इसको वाक़े को इतनी बार बयान किया, आखिर क्या इसकी इतनी अहमियत क्यों है, बताएं मुझे। सर ये है कि आदम अलैहिस्सलाम, यानी हमें इब्लीस के कहना पे नहीं मानना चाहिए, और अब आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो सकती है तो उन्होंने तौबा की, तो हमें भी तौबा कर लेनी चाहिए। ये सब आपने, सब हर जगह आप यही फिट करेंगे। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन अब बड़े गौर से सुनिए। सबसे अहम सवाल है हर आदमी को कि मैं आया कहां से हूं, मैं पैदा कैसे हुआ हूं। उसका जवाब ये वाक़या देता है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। लिखें सवाल, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, मैं कामयाब कब होऊंगा, मैं नाकाम कब होऊंगा। इन सारे सवालों का जवाब इस वाक़े में है और ये सबसे अहम बुनियादी सवाल हैं जो हर शख्स जानना चाहता है। सर जी एक बार दोबारा रिपीट कर तो। हाँ, मैं कौन हूं, क्वेश्चन मार्क। मैं कहां से आया हूं, क्वेश्चन मार्क। मैं कहां जाऊंगा, मेरी पैदाइश का मकसद क्या है, क्वेश्चन मार्क। मैं कामयाब कब होऊंगा, मैं नाकाम कब होऊंगा। ये ये हैं वो सवाल जिनका जवाब सिर्फ इस वाक़े से मिलता है, सारे सवालों का जवाब।
وہ جو آپ مجھے بتا رہے تھے وہ تو میں کامیاب کب ہوں گا ناکام کب ہوں گا. اور لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 38 اور 39 میں اللہ رب العالمین نے بالکل فیصلہ فرما دیا اسی روز. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس ہدایت آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے اس ہدایت کا اتباع کیا، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہوگا. یہ ہے کامیاب. تو کامیابی کس میں انسان کی؟ جلدی بتائیں. ابھی میں نے آپ کے ہدایت کی ساتھ پیروی. جی قرآن جس کی طرح ہدایت کی ہدایت اتباع قرآن، اتباع قرآن، منہ میں لفظ مت استعمال کیجئے. اتباع قرآن. اور ناکام کب ہوگا انسان؟ فیصلہ اللہ کا. جی کب ہوگا ناکام؟ جب اس کو چھوڑ دے گا، اتباع نہیں کرے گا قرآن کی. قرآن کو چھوڑے گا. بس آپ نے یہی الفاظ رٹے ہوئے ہیں، قرآن کے الفاظ آپ کے پاس نہیں ہیں. جب شیطان کی والذین پیروی کرے کفروا گا. وکذبوا بآیاتنا، انکار کیا اور جھٹلایا. انکار اور جھٹلانے میں کیا فرق ہے؟ بتائیں نا. سر بات تو یہ ہے کہ سر اس خود کی بھی یعنی کہ محال روکنا. سر کول ایک اور بندہ عمل سے، جی کول سے انکار کیا اور عمل سے جھٹلایا. آپ بڑے غور سے سنیے. انکار کا مطلب یہ ہے کہ بس اس نے کہہ دیا میں نہیں مانتا، اور اس کے راستے میں کوئی رکاوٹیں کھڑی نہیں. یہ جو راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، جو اس کے خلاف چالیں چلتا ہے، جو اس کے خلاف نظریات لے کے آتا ہے، جو اپنی بات منواتا ہے، اس نے اس کو جھٹلایا. کافر صرف انکار کر کے اور چپ کر کے اپنا کام کرتا ہے، جو بھی کفر میں مبتلا ہے اس کے پہ چلتا ہے، لیکن مخالفت نہیں کرتا. جھٹلانے والا مخالفت کرتا ہے. یہ اصطلاحات آپ کو بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اچھا، اب میں آپ کا ٹیسٹ لے رہا ہوں. آپ کا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، یہ انکار کر رہا ہے، یہ جھٹلا رہا ہے. سر یہ جھٹلا رہا ہے. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک کہا. یہ بالکل ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنے کے لیے ساری جو اس کی اندر چالیں ہیں، جو انسانوں کو مصروف رکھو شیطانی کاموں میں اور ادھر ادھر، تو یہ ہے جھٹلانا، کہ بندے کو رکاوٹیں کھڑی کرو. آپ سمجھیں. تو اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ واقعہ جو بیان ہوا ہے، بار بار انسان کو یاد دلایا گیا ہے، تجھے اللہ نے بنایا، تجھے اللہ نے خلیفہ اپنا بنایا، لہذا دنیا میں ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارو. یہ ایسے ہی واقعہ نہیں بار بار ریپیٹ ہوا. اور قرآن نے دیکھیں سورہ بقرہ میں 30ویں آیت کے بعد، اس سے پہلے 1 تا 20 3 گروہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایک مومن، ایک کافر اور ایک منافق. 1 تا 20 آیت میں انہی کا ذکر ہے بقرہ میں. 20 سے لے کر آپ 29 تک کیا بنا قرآن نے بتایا ہے؟ سارے انسانوں کو دعوت دی ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبادت کرو گے، تقوی حاصل کرو گے، جنت میں جاؤ گے، دنیا میں آرام اور چین کی زندگی گزارے گے. تمہاری معاشرتی، معاشی، سیاسی زندگی اگر تقوی کی روش کو اپناؤ گے تو ٹھیک ہو جائے گی. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 38 اور 39 میں فیصلہ بتا دیا. اس روز، پہلے روز جب بھی ہدایت آئے، اس ہدایت پہ جو عمل کرے گا وہ کامیاب، اور جس نے اس کا انکار کر کے یا جھٹلا کر زندگی گزاری وہ ناکام. کتنا آسان اور سمپل بات ہے، کاش ہم سمجھیں اس کو. اور آج ہم نے اب تک جو سمجھا ہے وہ یہ کہ اہل کتاب اور مشرکین مکہ
جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، ان کو قرآن اس آیت میں سورہ بینہ کی آیت 1 میں کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ اور آگے آپ کو پتہ چلے گا ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شر البریہ ہے، یہ بدترین مخلوق ہے۔ اب آج یہاں میں اس لیے رک رہا ہوں کہ آپ ذرا پڑھ کے آئیں گے، کل آپ نے مجھے سوالوں کا جواب دینا ہے کہ یہ بینہ کا کیا مطلب ہے، اور یہ کب باز آنے والے تھے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اس حجت کے بعد بھی اگر اس باز نہیں آئے، اپنے کفر سے توبہ نہیں کی، کفر کو نہیں چھوڑا، تو پھر اللہ کی ان پر حجت قائم ہو گئی، وہ اللہ ان کو پھر سزا دے گا۔ کیوں کہ وہ قابل سزا ہیں کہ اللہ نے تو اپنی حجت پوری کر دی، دلیل ان کے پاس کامل آ گئی، قرآن بھی آ گیا اور نبی آ گیا جو قرآن لے کے آیا ہے، جس کو بینہ قرآن یہاں کہا جا رہا ہے۔ تو اس کی تفصیل انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو سمجھ نہ آئی ہو دوبارہ؟ سر جی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی۔ سر جی یہ جو آپ نے آیت پڑھی تھی سورہ البقرہ کی، میرے خیال میں 30 آیت ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو پیچھے تو آدم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو وہ تو پھر تمام ہدایات جو انبیاء کے پاس آتی رہیں، جب جب آتی رہیں، تو ان کا ذکر نہیں ہے، پھر بعد میں قرآن کا ذکر آتا ہے؟ بھائی تو آج یہ تو ہم پلیز ذرا قرآن میں، clear- آج ہم قرآن کی دنیا میں رہ رہے ہیں نا، یہ جی بات جی آپ کی سر 100% ٹھیک ہے۔ دیکھیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تک میری طرف سے ہدایت پہنچے۔ اب صحف ابراہیم ہدایت تھی، صحف موسیٰ موسیٰ ہدایت تھی، تورات، انجیل ہدایت تھی، اور ان سب کو ماننا بھی اس لیے ضروری کہ ایک ہی تعلیم ان میں آئی ہے، توحید، رسالت، آخرت کا ایک ہی تصور ہے۔ یہ میں اس لیے کہا، میں نے اس کو بیچ میں سے چھوڑ دیا، حذف کر دیا، کہ آج ہم قرآن کی دور میں رہ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہدایت قرآن ہے، باقی ساری کتابیں جو ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان پر عمل ہرگز ضروری نہیں ہے۔ وہ منسوخ ہو گئی ہیں عمل کے اعتبار سے۔ بات کلیئر ہے اب نہیں؟ جی جی سر جی۔ اور کوئی سوال کریں تاکہ آپ بالکل کلیئر ہو جائیں۔ جی سر، وہ آپ نے پھر اس کے بعد ہی بنی اسرائیل کا یہاں سے آپ نے کہا تھا نا کہ میں بتاتا ہوں کہ سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، تو یہیں 41 سے پھر شروع ہوگا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، ان کا پھر بنی اسرائیل یہود کا ذکر شروع کل ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں گا کن مدنی صورتوں میں ان کے حرکتوں کا ذکر ہے، لیکن آپ خدا کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، میں آپ کو ساری کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے سمجھنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں میرے ناقص سمجھ میں، وہ میں آپ کو پیش کر دوں گا، لیکن آپ نے اب قرآن کو پڑھنا سمجھنے کے لیے، اس پر سمجھنا اس لیے کہ اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے دوسروں کو دعوت دینی ہے۔ یہ قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر۔ تو کل آپ نے خود پہلے سمجھ کے آنا ہے، پھر میں بتاؤں گا، پھر سوال کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور مشرکین کو کیوں کہا ہے، اور کیوں ان کے لیے ضروری تھا کہ ایک ان پر ان کے سامنے بینہ رکھی جاتی۔ یہ سب پڑھ کے آئیں کل تاکہ سوال بھی کر سکیں، سمجھ بھی سکیں۔ اور آئندہ سے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ایک کاپی بنا لیں ہر آدمی، اور اس کے ساتھ ایک پین لے کے بیٹھیں، تاکہ یہ جو میں حوالے بتاؤں آپ کو، ان کو دوبارہ دیکھیں، اور پھر آپ کو انشاءاللہ بالکل آیت کا صحیح مفہوم سمجھ آ جائے۔ سر جی بنائی ہوئی ہے کاپی پین، یہ تو سب کچھ کیا ہاں ہوا ہے، جی، جیسے ہر کوئی لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے سر۔ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، چار چار پین، ایک نہ ملے دوسرا پکڑ لو فٹافٹ۔ دیکھیں یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ پڑھ کے آئے ہیں سورہ قلم میں، علم بالقلم، قلم سے جو بات نکل جاتی ہے، نوٹ بنا کے پھر ان کو سمجھ لیتا آدمی۔ میں یہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس آیت کی اہمیت جو ہے بالکل واضح ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا شعور دیا ہے کہ اس قرآن سے ہدایت لینی ہے۔ یہ آپ اللہ کا سب سے بڑا فضل سمجھیں۔ اب ہدایت لینے کا صحیح طریقہ ہم استعمال کریں،
اس طریقے کے مطابق لیں، اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت آئے گی کہ آپ کا شرح صدر ہو جائے گا۔ تو سر اللہ پاک انشاءاللہ ہم سب کو جتنے بھی ساتھ جڑے ہوئے ہیں آپ کے ہدایت دے اور اس پاک کلام کو سمجھنے کی توفیق دیں۔ آمین ثم آمین۔ سر جی اللہ پچھلی سارے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ آمین۔ سر جی یہ پچھلی سورت سے سوال کر سکتی ہوں، سورت القدر سے؟ کیوں نہیں؟ سر جی یہ جیسے پہلی آیت ہے وہ پہلے بھی میں کرنے لگی تھی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ انزلنا یہاں تک۔ سر جی پہلے یہ جو آ رہا ہے تو اس میں پہلی بات یہ نہیں ہوگی جو نازل کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا عظیم رب؟ وہ تو عقیدہ توحید یہی ہے۔ انزل کا مطلب ہے قرآن۔ قرآن کتنا عظیم ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں کائنات میں ایک ہی ہستی خالق ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ اپنی ساری خوبیوں میں اعلیٰ اور عرفہ آئیڈیل مقام اللہ کا ہے، اسی لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سب سے بڑا اپنی ذات میں صفات میں وہ ہے۔ اور پھر ہم جب سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں صرف یہی نہیں کہ وہ خوبیوں میں مثالی ہے، وہ اس کے اندر کسی خرابی کا شائبہ بھی نہیں ہے، کسی نقص کا۔ اس کے ساتھ ہم اس نے یہ قرآن نازل کیا، انزلناہ۔ اب بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ سر جی یہ سر۔ کہہ رہی ہے کہ اس میں 2 دفعہ انا آیا ہے نا، انا ہم نے، اور پھر انزلناہو ہم نے 2 دفعہ آیا کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ ان کا کہنے کا شاید یہ یہ مطلب ہے۔ قرآن کے ساتھ نسبت اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں۔ ان بے شک، تحقیق، یقیناً ہم نے نازل کیا۔ بالکل 2 دفعہ یہ تاکید اس لیے ہے تاکہ انسان اس قرآن کی اہمیت کو سمجھے کہ یہ نازل کرنے والی ہستی کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ اور کوئی سوال؟ تو اب سر جی یہ جو زمانے کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ زمانہ بھی عظیم، تو اس سے کیا مراد تھی؟ آپ نے وہ خیر القرون کرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں قرآن نازل ہوا، اس پہ عمل ہوا، ایک ریاست بن گئی، اس ریاست کا آئین بنا۔ آج آپ نے 75 سال ہم جھک مار رہے ہیں، نام قرآن کے نام پہ زمین لی کہ اللہ کا قرآن نافذ کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و حدیث نافذ کریں گے، لیکن ہم نے اس کے دور دور دور، اور آج ذلت اور پستی ہمارا مقدر۔ اگر اب بھی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو پھر اللہ یہ آپ کے حال پہ رحم کرے۔ تاریخ گواہ ہے۔ کل ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے، اور سوال ہو تو ضرور کیجئے، اور اگلی سورہ بینہ کو پوری طرح سمجھ کے کی کوشش کریں، اپنے سوالوں کو مارک کر لیں، کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور کل اس کو سمجھیں گے۔